الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فرقان الحمدللہ ہماری کل شروع ہوئی ہے۔ سورہ نور مکمل ہو چکی ہے۔ اچھا بیٹا، ایک چیز ذہن میں رکھو ہمیشہ، قرآن جب بھی پورا کیا جاتا ہے، یعنی جس نے بھی قرآن پڑھنا شروع کیا اور سورہ ناس تک پورا پڑھ لیا، 1 مہینے میں پڑھے، 2 مہینے میں پڑھے، 5 سال میں پڑھے، 10 سال میں پڑھے، بچہ شروع میں تو آہستہ پڑھتا ہے، جیسے ہی وہ سورہ ناس پڑھتا ہے یا تراویحوں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے جو 1 مہینے میں پورا پڑھا جاتا ہے، یا گھر میں بھی اگر کوئی روز ایک پارہ پڑھ رہا ہے، غرض جب بھی قرآن پورا پڑھا جائے گا تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ ہم نے قرآن کی تکمیل کر لی یا قرآن مکمل کر لیا۔ جو لوگ ختم قرآن کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ ختم کا مطلب ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے ایک تو، ختم اردو کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا اینڈ ایسے ہو جانا کہ وہ پھر کبھی دوبارہ شروع نہ ہو۔ اور قرآن تو مکمل کر کے پھر شروع ہوتا ہے، مکمل کر کے پھر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تکمیل ہوتی ہے قرآن کی، مکمل ہوتا ہے اور دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ ختم کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے سورہ فرقان کا میں نے پوری ڈیٹیل بتا دی تھی، فرقان کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرقان کسے کہا ہے، اپنی کتاب کو کہا ہے۔ یہ فرق کرتی ہے حق اور سچ میں، کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، اور یہ اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ بندے کون تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا؟ کون بندے تھے جن پر یہ قرآن نازل ہوا؟ کون تھے بندے؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کے بندے تھے اور ڈرانے والے تھے وہ جہنم سے، اور جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وہ ذات ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بادشاہی میں، اس کے فیصلوں میں اللہ کے کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو ایک اندازے سے، اور پورا اندازہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں میں، انسان تو بہت بعد میں بنے، پوری کائنات کو تخلیق کرنے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے پیدا کیا ہے نا، وہ قلم ہے۔ لیکن ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، دیکھو علماء کرام کی واقعی شان دیکھو، کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ قلم۔ اب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اللہ کا عرش پانی پر تھا اس وقت، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے قلم سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ عرش کو۔ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اس سے پہلے عرش کو پیدا کر دیا تھا اللہ نے۔ خیر بہرحال بات ہو رہی تھی ہماری اندازے کی کہ اللہ نے قلم پیدا کیا، قلم سے کہا لکھ، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جتنے لوگ بھی آئیں گے، وہ جو کام بھی کریں گے، سب کچھ لکھ دے۔ یہ اللہ کا علم ہے، کون کون کہاں پیدا ہوگا، کون کون کہاں سے روزی کمائے گا، کہاں شادی ہوگی، کتنے بچے ہوں گے، جاب کرے گا، نوکری کرے گا، کاروبار کرے گا، ہجرت کرے گا، امیگریشن امریکہ میں رہے گا، کینیڈا میں رہے گا، کہاں کہاں جہاں جہاں رہے گا، کچھ بھی ہوگا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا۔ یہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا، اور وہی ہونا ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا مشرکوں نے اللہ کے سوا اور بھی شریک بنا لیے ہیں جن کو خود نہیں پتہ کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ مثلا ہندوؤں کو دیکھ لو، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں کو دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر نعوذ باللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رہے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خود نہیں پتہ وہ کب اٹھائے جائیں گے قبر سے، کسی کو نہیں پتہ،
کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ آپ کی موت ایسے دن میں ہوگی ایسے وقت پہ، یا کسی نبی نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ یار تمہاری موت ایسے ہوگی، میں ایسے مروں گا، یا اس دن میرا انتقال ہوگا. ایسا نہیں ہوا. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ہاں جتنی ضرورت ہے اللہ اتنا بتا دیتا ہے. پھر کوئی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو. کوئی پیر فقیر ولی بزرگ فلاں پہنچا ہوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ توحید ہے. میں ریوائز کرا رہا ہوں کل جو پڑھا تھا. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ قرآن مگر جھوٹی. یعنی انہوں نے یہ بولا اس قرآن کے بارے میں، نعوذ باللہ کیا کہتے تھے مشرکین مکہ، کہ نعوذ باللہ جھوٹی کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گڑھ لیا ہے، یہ کہتے تھے. اور مدد کی ہے اس کی گڑھنے میں کچھ اور لوگوں نے بھی. وہ یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے قرآن، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور ان کی مدد کچھ اور لوگوں نے کی ہے. اس کی مفسرین تفسیر بیان کرتے ہیں کہ وہ یہودی کوئی دو تھے غلام، اس پہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے مدد کی ہے. اور سوچنے کی بات ہے، عقل کے اندھے تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ الزام لگایا. اگر وہ غلام تھے تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سکھا رہے تھے قرآن، تو وہ کیا غلام بن کے رہتے؟ وہ تو بادشاہ بن کے رہتے. پھر یہ سب ان کی کہنے کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں نے انہوں سے، پر تحقیق وہ لوگ لائے ظلم اور بڑا جھوٹ. اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے ظلم کیا. ظلم کیا ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ کیا اور بڑا جھوٹ باندھا اللہ پر. یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. دیکھو جب ہم علم ناسخ منسوخ پڑھ رہے تھے نا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایک آیت اس میں ایسی آئی تھی، میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ درس دے رہا تھا، وہاں پہ وہ آیت میں نے کری تھی، اس میں آ گئی تھی، اس لیے سورہ بقرہ کی ہے وہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک سورہ بقرہ میں 182 83 84 85 ان آیتوں میں سے کوئی ہے رمضان کے متعلق. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ جو بھی روزہ اگر جس کا چھٹ جاتا ہے، یہ چھٹنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے جن عورتوں کو روزہ نہیں رکھنا، یا جن بیماروں کو بیماری کی حالت میں نہیں رکھ سکتے، چلو بعد میں دے دو، تو اس میں فدیے کا ذکر تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس فدیے کا ذکر کر کے پھر اگلی آیت میں آیت نازل کری کہ نہیں، اب روزہ ہی رکھنا ہے، جو بعد میں اگر صحیح ہو جائیں صحت مند ہو جائیں ان کو روزہ رکھنا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ جو حکم چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر دوسرا حکم نازل کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. اور کتنے احکام ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم نازل کیا، پھر اس کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیا، اب ایسا نہیں اب ایسے کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا جھوٹ باندھا انہوں نے، وہ لوگ یہ کہتے تھے. ٹھیک ہے، اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. قل انزله الذي يعلم وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا. اب اللہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اس نے لکھ لیا ہے ان کو، چنانچہ وہی پڑھے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام. اب انہوں نے ایک اور الزام لگایا ہے کہ نہیں یہ تو کس سے کہانیاں ہیں پہلے کے لوگوں کی، یہ قرآن میں جو باتیں نا یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں چلتی چلی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. دیکھو پتہ ہے کیا، اصل میں ہمارے یہاں پڑھائی کا رجحان ختم ہو گیا. ہمارے یہاں جب سے موبائل آیا ہے نا، یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور پتہ نہیں اور کیا کیا اپلیکیشنز آ گئی ہیں. بہرحال ابھی کیا ہوا تھا پچھلے دنوں جب یہ بند ہو گئے تھے پورے ملک میں، 3 دن کے لیے نیٹ بند تھا، کیا تھا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کیا تھا، نیٹ بند ہو گئے تھے، لوگ محتاج ہو گئے تھے.
جو علماء کرام ہمارے گزرے ہیں انہوں نے اپنا تعلق کتاب سے جوڑا ہے، موبائل سے نہیں جوڑا. ٹھیک ہے، اب ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلوں کی قصے کہانیاں ہیں. کچھ لوگوں نے باتیں بولی ہوئی ہیں بس قرآن میں وہ بتا دی گئی ہیں، اور انہوں نے لکھ لیا ہے ان کو، اور وہی یہ پڑھ کے ہمیں سنائی جا رہی ہوتی ہیں اس پر صبح اور شام. یعنی یہ جو ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے قرآن، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے ہاتھ سے لکھ لی ہیں بس. اور حالانکہ پتہ ہے کیا ہے، ابھی انگلینڈ کی ایک ڈاکٹر ہے، وہ مسلمان ہوئی، بہت بڑی ڈاکٹر ہے وہ، پتہ نہیں ہارٹ اسپیشلسٹ ہے یا. تو اس سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے قرآن پڑھا پورا. ٹھیک ہے، تو مجھے اس کی باتوں پہ وہ ہوا کہ یار یہ تو اس میں باتیں سچ ہیں. اس نے کہا میں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا، اور مسلمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کتابوں میں آتا ہے امی تھے. امی کا مطلب کیا؟ پڑھے لکھنا نہیں جانتے تھے. جب پہلی وحی نازل ہوئے فرشتے نے فرمایا پڑھیے اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نہیں جانتا، نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا مسلمان تو یہ کہتے ہیں وہ امی تھے. اس عورت نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک امی شخص اپنے ہاتھ سے قرآن لکھ لے، اس میں وہ باتیں ہیں کہ جو ایک شخص کو پتہ ہو ہی نہیں سکتی. یہ یقینا اللہ کی طرف سے وہ مسلمان ہو گئی. یہ قرآن کا معجزہ ہے. ہم لوگ اس کو بند کر کے گھر میں اتنا اوپر رکھتے ہیں کہ دھول مٹی جم جم کے یا کسی میت پہ یا لڑکی کی رخصتی ہو تو اس کو اتارتے ہیں. ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے. پڑھا تھا ہم نے نجاشی کا واقعہ، اس کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کری، سجدے میں گر گیا روتا ہوا، اس کا دل چیر دیا تھا ان آیتوں نے. ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہوتی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک آیت انشاءاللہ اور لے لیتے ہیں. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. اب اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو جانتا ہے بھید آسمانوں کے اور زمین کے، بے شک وہ ہے بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ نے فرما دیا ہے اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کہ اگر گناہ ہو جائیں کسی سے تو اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. جو انسان کے دل پہ خیال ہو کے گزر جاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وہ اپنی زبان پہ نہیں لاتا انسان. وہ خیال فارسی میں ہو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، عربی میں ہو، فرینچ میں ہو، اٹیلین میں ہو، جیسے ہی اس کے دل میں وہ خیال آیا اللہ کو پتہ ہوتا ہے. ایک جانور کے دل میں بھی جو خیال آیا چونٹی چلتے ہوئے کیا سوچ رہی ہے اللہ کو پتہ ہے. اللہ بہت ہی لطیف الخبیر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لطیف الخبیر. کبھی پڑھو اللہ کی اس نام کا مطلب لطیف. لطیف کہتے ہیں انتہایت باریک لطیف سی پرت. جیسے قطمیر کا نام سنا ہے؟ قطمیر کا نام سنا؟ نہیں سنا. کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے، کھجور کی گھٹلی کو اگر یوں کرو ہلکا سا اس پہ سے وائٹ سا چھلکا اترتا ہے ہلکا سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ اتنا لطیف الخبیر ہے اس قطمیر سے بھی زیادہ، اور اس کا ذکر ہے قرآن میں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرقان، سورہ فرقان چل رہی ہے نا، تو اس میں حق اور سچ واضح کیا گیا ہے. ابھی آیتیں وہ چل رہی ہیں ساری کہ قرآن کی اہمیت، اس کا نازل کرنا اور اس کے ذریعے سے فیصلے کرنا یہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، علماء کرام کو، کرتے کرتے یہ قرآن ہم تک پہنچا. ایک آیت کا قرآن کی انکار کفر میں داخل کر دیتا ہے. شیطان کا کیا ہوا تھا؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس نے سجدے سے انکار کیا اور ہو گیا وہ کافروں میں سے. آج ہمارے ہاں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی کے بارے میں تو کتنی وعیدیں ہیں، کتنی زیادہ وعیدیں ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو،
کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اور کافر نہ کسی مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، نہ اس کی وراثت میں کوئی مسلمان شریک ہو سکتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لینا چاہیے، کچھ کہتے ہیں اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنانا چاہیے، مسلمانوں کے نہیں۔ کیوں؟ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے بیچ میں فرق نماز کا ہے۔ اذان ہوتی ہے، سوچو اس کو، اس جملے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اذان ہوتی ہے، کون لوگ مسجد جا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے؟ فرق کس کا قرار دے دیا گیا؟ صرف وہ جو کافر ہیں وہ مسجد نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے نماز نہیں پڑھتے۔ اور یہ بیٹا یہ ذہن میں رکھو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مردوں کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، مردوں کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، صرف عورتوں کی نماز مسجد میں۔ ہاں عورتیں پڑھنا چاہیں مسجد میں تو اچھی بات ہے، شوہروں کو اجازت دینی چاہیے، ان کو جانا چاہیے۔ خاص کر ہمارے یہاں ابھی جمعے کا رواج ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ کرام کی بیویاں اور بہنیں یہ تو فجر بھی باجماعت پڑھا کرتی تھیں، اس کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ فجر میں بھی جاتی تھی وہ، لیکن چلو ہمارے یہاں جمعے میں جاتی ہیں خواتین، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد مردوں کی نماز گھر میں، وہ مسجد میں، گھر میں۔ ہاں عذر ہے، کوئی نکل گئی، سوتا رہ گیا کوئی، ٹھیک ہے، بیمار ہے کوئی، نہیں اٹھ سکتا، کوئی ایسی چیز، ٹھیک ہے، عذر اگر ہے تو ٹھیک ہے، عذر نہیں ہے تو پھر وہ نماز درست نہیں ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا اس کا، فرض تو ادا کر لیا، لیکن اللہ پوچھ سکتا ہے اس سے یہ سوال، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، تمام سننے والوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، اللہ ہمیں مسجد آباد کرنے والوں میں شامل فرما دے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکت عطا فرما دے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، آخرت میں اور جنت الفردوس میں بھی اسی طریقے سے اللہ ہمیں جمع فرما دے۔ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا، ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔